یہ ساری کنڈیشنلٹیز وغیرہ جو ہے اس کو پاکستان میں جو ہے میٹ کی ہے. جہاں تک انٹرسٹ ریٹ کا تعلق ہے وہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اتنی ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ بزنسز جو ہے وہ وائبل نہیں ہے اور ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, پرٹیکولرلی ان انڈسٹری جنہوں نے ریسنٹلی ایکسپینڈ کیا ہے یا ریسنٹلی جو ہے انہوں نے انڈسٹریز لگائی ہیں اور جس میں جو ہے ان کو قرضہ لینا پڑا ہے, تو وہ ان کے لیے بہت ہی جو ہے وہ ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری, اور پھر خود حکومت کے لیے بھی جو ہے یہ بہت زیادہ بڑنسان ہے. ہائی انٹرسٹ ریٹ ہونا ان کی سب سے بڑا فروغ تو خود حکومت ہے, اور حکومت جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ بجٹ میں 80% آف ٹوٹل ٹیکس ریونیو جو ہے وہ صرف ہمارا ڈیٹ سروسنگ میں بجٹ ہے. یہ تو انسسٹینیبل ہے. اس کے لیے بہت کہ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ نیچے ہے, اس کے لیے انفلیشن کو نیچے آنا جو ہے وہ آئی تھنک پری ریکویزٹ ہے. اس کے لیے آلریڈی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ اس میں انفلیشن میں جو ہے وہ ڈاؤن ٹرن شروع ہو گیا ہے کہ میں کہ 38% کے منتھلی انفلیشن کے بعد جون میں جو ہے وہ 30% آیا ہے, اور آگے اور نظر آ رہا ہے کہ بیس افیکٹ کی وجہ سے اور پھر انٹرنیشنل پرائسز کموڈٹی پرائسز گرنے کی وجہ سے اور اب روپے میں بھی اگر اسٹیبلٹی آئی تو ان وجوہات سے کی وجہ سے جو ہے وہ انفلیشن میں کمی آئے گی. حالانکہ یہ جو گیس کی پرائس ہے, الیکٹریسٹی پرائس کو ریوائز کریں گے تو اس کا کچھ امپیکٹ ہوگا, بٹ یہ دوسرے فیکٹرز جو ہے